میں ہمارا کوئی چکر نہیں یار. جلد سے جلد کرائیں لیکن سارے لوازمات پورے ہوں نا. حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوں, حلقہ بندیاں بنے, اس پہ اعتراضات داخل ہوں, سارے مرحلے پورے ہوں تو انتخاب شفاف کہلائے گا, ورنہ پری پول ریگنگ کا حصہ بن جائے گا. جی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی انتخابی مہم کا بھی اپنا آغاز کر دیا, کینڈیڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا آپ نے اپنے, پھر آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں نہیں بنا لی جائیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کام 3 مہینے میں ہو جائے گا؟ جناب 3 مہینے میں کرنے کا کئی مہینے تو گزر ہی گئے نا, تو ہو بھی جانا چاہیے تھا کافی. 3 مہینے میں ہو جائے یہ بہت اچھا ہے, بڑا اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے پہلے سے طے شدہ رزلٹ نہ ہو, عوام کی امنگوں کا آئینہ دار انتخاب ہو, صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات. یہ ہے شرط, 3 مہینے شرط نہیں ہے. جو یہ کہہ رہی ہیں جماعتیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں, ان کی تیاری کتنی ہے اور ایم کیو ایم کی تیاری کتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیوں کی بھی تیاری کرنی ہے, اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف حلقہ بندیاں ضروری ہیں, جو آئین میں لازمی ہے میرے بھائی. اور ہم نے کون سا کہا, دونوں کے شیڈیول کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر کے کریں. ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں کوئی غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ اس کا امکان نہیں ہے. تو خامہ خواہی کا یہ اسپینر کیوں ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی یہ بتائے گا, آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی لیب آرڈیننس میں, لیب قانون میں, اس کو ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اسی کو جو نہیں رہی, یا سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹ بھی آئین سے متصادم کوئی وہ بل نہیں بنا سکتی, کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. ابھی ہم نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے, ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جب اس کو دیکھ لیں گے تو اس پہ تبصرہ کرنے کے ہم قابل ہوں گے. جی کے بعد ہاں دوبارہ دیں گے سر. اچھا 2 باتیں ہیں, یہاں کے لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں, ہر بار نہیں کیا نا جناب. 2013 میں 24 MNs تھے, حکومت میں شامل ہوئے. حکومت کو جب جمہوریت کو ہماری ضرورت پڑی, اس ذرا غور دیکھیے گا, جب ہمارے بغیر حکومت نہیں جمہوریت کا بھی خطرہ ہوا ہے تو ہم آگے بڑھے ہیں. اور پہلی بات, ہم نے یہ معاملہ جو تو ہم نے ایوانوں کا کہا ہے نا, الحمدللہ یہ ایوان میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر جینوین مڈل کلاس کے نوجوان بیٹھتے ہیں. وہی امید ہے اس اسمبلی کی, اسی کا دائرہ وسیع کرنا ہے. نہیں, بائیکاٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے, لیکن بائیکاٹ جو کیا ہے وہ کوئی غیر آئینی اور ملک دشمنی سے تو کوئی تعبیر نہیں کر سکتا نا. اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے, اصولی الیکشن نہیں کرائیں گے تو جناب تو دنیا بھر میں ہی ہوتا رہا ہے. موسٹ پاپولر ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے, قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, اس کا نتیجہ صوبائی اسمبلی سے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے خوفزدہ نہیں تھی, حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے مجبور تھی. اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے. ہم مجبوری ہیں جناب اس دفعہ, ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ہو یا نہ ہو. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال آپ سے, دوسرا سوال مصطفیٰ بھائی سے. آپ کا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک تعزیتی جلسے کر رہے ہیں پورے سندھ کے اندر, اور ان کی تقاریر سے ایک بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل ہمیں نظر آ رہا ہے سیاست میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, جو حلبندیاں ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیٹیں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوگی حلقہ بندی سے.
आप उनके बयानात को किस तरह से देखते हैं कि जो वो 90 दिन का कह रहे हैं और उनके वालिद साहब जो वो कहते हैं कि नहीं हल्काबंदी होनी चाहिए? मुस्तफ़ा भाई से मेरा सवाल ये है, आप बलदियाती निज़ाम को समझते हैं, आप मेयर कराची भी रह चुके हैं, जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आते हैं, कभी किसी दफ्तर के बाहर फर्श पर बैठ कर वो काम करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी खेल के मैदान के बाहर खड़े वो वीडियोज बनाते हुए नज़र आते हैं। आपको प्रॉब्लम है क्या? जैसा भी निज़ाम है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है या वो खुद काम नहीं करना चाहते, इसी तरह से सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? ये आप दोनों सवाल। वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है गुड कॉप बैड कॉप की। उनका इंतखाबी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जनाब हल्का बंदियाँ हल्का दाम में ले आएंगी कई लोगों को। ये जो है वो जो आप कह रहे हैं कराची की जमात इस्लामी के हवाले से, मुझे लगता है कराची की जमात इस्लामी की क़यादत ने अपनी जो है वो मरकज़ी क़यादत को निकाल दिया है बाहर, उनको आने भी नहीं देते यहाँ पे। जो अमीर जमात इस्लामी है उनको अलाउ नहीं है कि कराची के अमीर से पूछे बगैर जो है आ जाएं। पूरी कैंपेन में उन्होंने उनको आने नहीं दिया क्योंकि उनके साथ इस्लामिक टच आता है। अभी ये जो है वो ये तो कैट वॉक वाली खवातीन के साथ जो है वो वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह से, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई तो फिर जो है वो हराम और हलाल ना किया करो ना जब अपनी बारी आ जाए। तो ये मुनाफिक लोग हैं और इनको अभी जो यहाँ वाली इनकी क़यादत है वो जो है वो उसको इन्होंने सोशल मीडिया तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे शहर में आपको अमीर जमात इस्लामी की एक तस्वीर नजर नहीं आएगी, एक आदमी की तस्वीर नजर आएगी। ये तो हमने जमात इस्लामी में कभी देखा ही नहीं है सारा, तो ये नई जमात इस्लामी है। तो उन्होंने ये काम सोशल मीडिया पे, अब चूंकि बड़ा ये कर रहा है कराची का उनका, तो छोटे सारे जो है काम छोड़कर ये, तो इनके मुकद्दर में यही टिकटॉक बनाना है सारा, यही करते रह जाएंगे। काम नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत करने का है नहीं। और अभी हम इन झाड़ू फेरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला 4 महीनों के बाद अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम ने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो तकसीम कर दी है। जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है उसको जमात इस्लामी कराची के नारे सूट नहीं करते हैं, जो जमात इस्लामी कराची है उनको जमात इस्लामी पाकिस्तान के नारे सूट नहीं करते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सवाल है। देखिए हल्का बंदियां जो है 53 हमने दाखिल कर वो कराची में ऐड करवाई हैं। पूरे शहर से बड़ी तादाद होती है किसी भी शहर के। हमारा जो हमारा एतराज़ था वो सही साबित हुआ है जनाब। ये 53 हल्का बंदियां जो हल्के हैं